میرے 4 بچے ہیں، میرے شوہر میرے جیٹھ کے بیٹے کو ہمارے گھر میں رکھنے کا کہہ رہے ہیں، اس نے میرا دودھ پیا ہوا ہے لیکن میں رکھنے سے منع کر رہی ہوں کیونکہ پھر سارے بچے مل کر مجھے بہت ستاتے ہیں، کیا میں گنہگار ہوں گی؟ نہیں جی، گنہگار نہیں ہوں گی، جیٹھ کا بچہ ہے، جیٹھ پالے، جس کا بچہ ہے وہ پالے، آپ کیوں؟ اچھی بات ہے پال لیں تو، لیکن اگر مشکل ہو رہی ہے تو شوہر کے لیے پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو آپ کے نہ ہوتے تو چلو، 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، تو شوہر کو چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کرے۔ باقی کیا مجبوری کیا یہ جب تک میرے سامنے نہیں آئے گی تو میں پوری بات نہیں کر سکتا، لیکن نارملی تو ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی جیٹھ کے بچے سے تو آپ کا پردہ ہوگا، وہ جب بڑا ہو جائے گا تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ اس سے پردہ کریں، کیونکہ جیٹھ سے بھی پردہ ہے تو اس کے بچوں سے بھی پردہ ہے، وہ آپ کے شوہر کا بھتیجا ہے، آپ کا بھتیجا نہیں ہے، ویسے بھی وہ نامحرم ہے آپ کے لیے۔ اور آپ کے 4 بچوں میں اگر بچیاں بھی ہیں تو جیٹھ کا بچہ تو ان بچیوں کے لیے بھی نامحرم ہے، پھر پردے کے بھی مسائل کھڑے ہوں گے۔ کون سے وقت میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ بہت سارے اوقات ہیں، لیکن قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت تہجد کے آخری وقت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں رات کے آخری حصے میں اور پھر پکارتے ہیں حل من مستغفر اغفر اللہ، کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا مسترزق ارزق اللہ، میں اس کو رزق عطا کروں۔ اگر کسی پر قرضہ ہو تو کیا وہ تھوڑا بہت صدقہ دے سکتا ہے؟ پہلے قرضہ ادا کر لو میرے بھائی، خدا کے لیے اس جس سے قرضہ لیا اس کو مت ترساؤ۔ کیا قسطوں پر چیز بیچنے میں قیمت بڑھانا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر اسی محفل میں قیمت بڑھا دی جائے اور بتا دیا جائے کہ کیش پہ یہ چیز 1 لاکھ کی ہے اور اگر قسطوں پہ لوگے تو 1.5 لاکھ کی ہے، اور اسی مجلس میں طے کر دیا جائے کہ کون سی قیمت پہ لے رہے ہو، تو پھر یہ سود نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ اپنی چیز کو جس قیمت پہ بیچیں، 2 قیمتیں لگا دیں الگ الگ اور اس کو آفر دیں اور وہ اس آفر کو اسی وقت ڈن کر دے، پھر وہ چینج نہیں ہو سکتی، اس کو جب چینج کریں گے تو یہ سود ہوگا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فنڈر تو بہت ہیں، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی میں یہ قسطوں پہ خرید و فروخت کے بارے میں بتاتا ہوں نا کہ اگر اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ قسطوں پہ یہ چیز مہنگی اور کیش میں سستی، تو یہ جو ہے جائز ہے، لیکن اس وقت طے ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا یہ گھڑی قسطوں پہ 1 لاکھ کی ہے، قسطوں پہ کیش پہ 1 لاکھ کی ہے اور قسطوں پہ 1.5 لاکھ کی ہے، اور کسٹمر نے اسی وقت طے کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی میں 1 لاکھ والی قیمت پہ لوں گا، تو اب اگر وہ 1 لاکھ دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو تاخیر کی وجہ سے آپ 1.5 نہیں لے سکتے، کیونکہ اب 1 طے ہو گئے تو اب 1 ہی رہیں گے قیامت تک، یا تو سودا کینسل کرو یا اس سے 1 لاکھ لو۔ اب وہ لیٹ پہ لیٹ کیے چلا جا رہا ہے تو آپ پیسے نہیں بڑھا سکتے، ہاں اس کو ٹارچر کریں، تھانے میں رپورٹ کریں، پولیس اس کے پیچھے بھیجیں، اب وہ 1 کے 1.5 نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ دیر سے ہی رہا ہے، لیکن جو قیمت طے ہو گئی وہ ہو گئی۔ اور آپ نے دوسرا کام یہ کیا، اس نے کہا کہ نہیں جی میں قسطوں پہ 1.5 میں لوں گا، آپ نے کہا چل بھائی قسطوں پہ 1.5 میں یہ تیری ہو گئی، 1 مہینے بعد پیسے دے کے چلے جانا یا 1 سال بعد دے دینا۔ اب وہ اگر پہلے لے آئے اور کہے کہ یار میں لے تو یہ قسطوں پہ رہا تھا 1.5 لاکھ میں، لیکن میرا ارادہ بدل گیا ہے، یار تو ایسا کر یہ 1 لاکھ پکڑ اور بس باقی قسط مجھے معاف کر دے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ جو 1.5 طے ہو گئے اب وہ ہو گئے، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ 1.5 اس نے ٹائم پہ ادا نہیں کیا، اب آپ 1.5 کو بڑھا بھی نہیں سکتے۔ تو قسطوں پہ خرید و فروخت اس طرح سے جائز ہے کہ اس مجلس میں جو قیمت طے ہو گئی، چاہے قسطوں والی یا کیش والی، زیادہ والی یا کم والی، تو وہ قیمت ہی طے ہو گئی اب ہمیشہ کے لیے، اس میں اب کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں سودا کینسل کر دیں پھر جو چاہے کرتے رہیں۔ تو اب میں نے جب یہ بیان کیا اور سب جتنے بھی پوری دنیا میں مفتیان کرام ہیں، میں اکیلا نہیں، وہ سب اسی طرح ہی بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو ہمارے پاکستان میں جتنے فنٹر اور مفتیان کرام پڑے ہوئے ہیں نا، اتنی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی جس کو کچھ نہیں آتا وہ مفتی تو ہے۔ اتنے نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے کہ یہ مولویوں نے سود کو حرام حلال کر دیا، دیکھو قسطوں کا کاروبار بھی تو وہی ہے، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ تو بھائی صاحب تھوڑی سی بھی جس میں سینس ہوگی نا، یا فقہ کو اور قرآن و سنت کو اس نے پڑھا ہوا ہوگا، تو وہ کبھی بھی قسطوں کے بزنس کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اعتراض تو مشرکین مکہ کو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے سود کو حرام کر دیا، تو قسطوں کا کاروبار بھی تو سود ہی ہے۔ اور وہ کہتے تھے جب ہم کیش پہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو سستی ہوتی ہے، ادھار پہ بیچتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے، تو سود میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں میں فرق ہے۔ احل اللہ البیع، یہ جو البیع میں الف لام عہد کا، یہ جو مخصوص بیع ہے نا، یعنی یہ جو قسطوں کا کاروبار، یہ اللہ کی طرف سے حلال ہے۔ وحرم الربا، اور سود حرام ہے، تو یہ سود نہیں ہے۔
سود یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ طے ہو گئی تو پھر آپ لیٹ ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ ہے سود. یا یہ کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز نہیں بیچی ہے، کیش اماؤنٹ کے بدلے میں آپ کیش اماؤنٹ اضافہ کر کے لے رہے ہیں، یہ سود ہے. سود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ربا النسا، ربا الفضل. تو اس لیے پراپر وے میں جب تک علم حاصل نہ کیا جائے نا تو اس وقت تک فتویٰ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی، چاہے آپ کتنے بڑے اسکالر بن جائیں. تو دو قسمیں سود، ربا النسا جس کو حدیث نے حرام، جس کو قرآن نے حرام کیا، قرضے پہ سود لینا، اور ایک ربا الفضل، دو جنس کی چیزوں میں اضافہ کر کے بیچا جائے جو مخصوص شرائط کے ساتھ، تو اس میں بھی سود ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ سود نہیں ہے، آپ کو دیکھنے میں وہ سود لگتا ہے لیکن وہ شریعت کی نظر میں سود نہیں ہے. تو اس لیے فنٹر نہ بنا کریں اور علماء پہ اعتراض کر کے جو ہے وہ باتیں شروع کر دینا. اسی وجہ سے یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جنہوں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے علم حاصل کر لیا ہوتا ہے قرآن و سنت کا، یہ بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں. ایک عام آدمی جس کو علم ہی نہیں پتا وہ تو علماء سے رابطہ کر لیتا ہے، لیکن ادھورا علم حاصل کیا اور آپ جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ اس میں بھی گھسنا شروع ہو گئے، اس سے بہت زیادہ امت کو نقصان پہنچتا ہے. یا ایسا یہ نیم حکیم خطرہ جان، یا تو پراپر وے میں حکمت کا علم حاصل کیا ہوتا، پراپر وے میں علم حاصل کیا نہیں، کچھ ادرک کے فضائل، کچھ لہسن کے فضائل اور ٹماٹر کے فضائل یاد کر لیے، اب وہ ہر شخص پہ تھوپے جا رہے ہیں. وہ ایک صاحب نے لہسن کھا کھا کے بیچارے کا منہ جو ہے نا رونق ختم ہو گئی اس کی. اس نے کہیں یوٹیوب پہ کسی حکیم صاحب کو دیکھ لیا کہ لہسن کھانے سے جو ہے نا یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ لہسن کھایا اس کا خون جلنا شروع ہو گیا. تو پھر کسی نے بتایا مر جائے گا بھائی تو نیم حکیم خطرہ جان، نیم مفتی خطرہ ایمان. اچھا بھائی، کیا مرد اپنی بیوی کو مہر معاف کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو قرآن میں بہت سخت منع ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، سورہ نساء میں، کہ عورتوں کو ان کا مہر دل کی خوشی سے دیا کرو، اور اگر وہ معاف کرتی ہیں تو اللہ نے جہاں بھی معافی کی بات کی ہے وہاں طبنا کا لفظ، دل کی خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو مجبور کر کے مہر معاف کرنے میں مجبور کرنا بالکل حرام ناجائز ہے. کیا زبردستی لی گئی خلا شرعی طور پر نافذ ہو جاتی ہے؟ یک طرفہ خلا پر تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں، یہ جو آج کل عدالتوں میں یک طرفہ خلا چل رہا ہے یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، عورت گواہوں سے شوہر کا ظالم ہونا ثابت کر دے، اور مطلق ظلم نہیں، اتنے درجے کا ظلم جو تنسیخ نکاح کی وجہ بن سکتا ہو. یعنی بعض مظالم ایسے ہیں کہ جیسے بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا وہ، یا نکاح کر کے غائب ہو گیا ہے، بیوی کو پوچھتا ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نکاح کیا اور باہر ملک چلے گئے، 2-3 سال پتہ ہی نہیں کدھر گیا ہے بھائی تو ایسی کوئی ریزن ہو تو پھر یا نامرد ہے، شادی ہوئی پتہ چلا تو اس کو تو بالکل ہی نامرد ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. تو یا علاج ہو سکتا ہے لیکن کم بخت علاج کرتا ہی نہیں ہے. تو ایسی جو معقول ریزن ہوگی، تو اور بھی بہت کچھ ریزن ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو ایسی ریزن کو عورت ثابت کرے کہ بھائی یہ ریزن پائی جاتی ہے، یا شوہر خود اقرار کر لے. اقرار نہیں کرتا تو عورت گواہ پیش کرے، اور پھر عدالت اس بیس پہ یا تو پہلے تو حکم دے گی شوہر کو طلاق دو، نہیں دیتا تو عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے. تو یہاں تو نکاح ختم ہو جائے گا، چاہے خلا کے نام دیا جائے یا تنسیخ نکاح کا نام دیا جائے. لیکن جو نارمل ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا کہ عدالتوں کو پابند کر دیا کہ جو بھی عورت آئے گی آپ نے اس کو بس خلا کی ڈگری پکڑانی ہے، تو یہ خلا نہیں ہوتا، یہ زنا ہے، کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت.